بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوٹلی میں جو آج دن کو واقعات ہوئے ہیں ان پہ ان کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو حکومت کی طرف سے پیسفل اسمبلی اور پبلک آرڈر آرڈیننس جاری کیا گیا اس کے بارے میں گزشتہ روز وضاحت بھی حکومت کی طرف سے کر دی گئی تھی کہ یہ عوامی حقوق کی اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے جاری کیا گیا ہے، لیکن کچھ شرپسند عناصر اس کو ایک بہانہ بنا کے تو حکومت کو کمزور کرنے کے لیے احتجاج کے نام پہ کوٹلی میں انہوں نے کال دی تھی کہ وہ شہید چوک میں یہ احتجاج کریں گے۔ شہید چوک وہ جگہ ہے جہاں پہ دن میں سینکڑوں لوگوں کا آنا جانا، کاروبار زندگی، تجارت اور دکانیں ہیں۔ وہاں پہ جب احتجاج ہوتا ہے تو یقیناً اس سے لوگوں کی جو موبلٹی ہے، موومنٹ ہے اور وہ جو ان کا بنیادی حق ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو انتظامیہ نے ان لوگوں کو اس احتجاج کے کرنے سے یا احتجاج کے نام پہ وہاں جمع ہونے سے منع کیا، لیکن انہوں نے شرپسند عناصر نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے یہ کیا کہ وہ اس جگہ پہ انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی۔ انتظامیہ نے ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے متنبہ کیا، بار بار وارننگ دی، لیکن جب وہ اپنے کام سے باز نہیں آئے تو پھر انتظامیہ کو وہاں پہ آنسو گیس استعمال کرنا پڑا تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اس کے باوجود جب وہ منتشر ہونے سے انکاری ہو رہے تھے یا وہ وہاں پہ اپنا مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے ٹکنا چاہ رہے تھے تو پھر ہلکا لاٹھی چارج کر کے انہیں ڈسپرس کیا گیا ہے۔ لیکن اس دوران یہ کیا انہوں نے کہ جاتے جاتے جو PWD ریسٹ ہاؤس ہے، سرکاری احاطہ، سرکاری عمارت ہے، اس میں گھس گئے اور اس کو آگ لگانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جسے انتظامیہ نے دفاعی مداخلت کے ذریعے ناکام بنایا ہے اور وہ آگ بجھا دی گئی ہے۔ تاہم اس ریسٹ ہاؤس کے احاطے میں جو سرکاری ریسکیو 1122 کی گاڑی تھی، پولیس کی ایک پریزنر وین تھی، اس کو انہوں نے آگ لگائی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور تیسری گاڑی جو کھڑی تھی اس کو بھی انہوں نے آگ لگائی ہے۔ اس سے بڑھ کے انہوں نے یہ زیادتی کی ہے کہ ایک NGO ہے، نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، اس کی ایک ایمبولینس جا رہی تھی جو مریض کو لے کے جا رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے توڑا ہے اور اس کے اوپر بھی وہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ اس بات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے، بخوبی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ شرپسند عناصر کسی قسم کا پرامن احتجاج نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ پرتشدد احتجاج کی تیاری کر کے آئے تھے، حکومتی اداروں پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر کے آئے تھے، اور ان کے پاس ایسا ساز و سامان تھا جس سے انہوں نے گاڑیوں کو نظر آتش کیا ہے، ایمبولینس کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہوگی کہ ایمبولینس ایک ایسی گاڑی ہوتی ہے جسے یہاں تک کہ جنگوں میں اور اس طرح کے حالات و واقعات میں کوئی بھی شخص اس کو اپنے حملہ کے نیچے نہیں لاتا، اپنی دسترس کے نیچے نہیں لاتا، اس کو روکتا نہیں ہے، مگر ان شرپسند عناصر نے بالکل واضح طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور شرپسندی اور فساد پھیلانے کے لیے آئے تھے، جس کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے پر وقت اقدامات کیے، عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے، سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے انتظامیہ نے کارروائی کی اور ان کو لاٹھی چارج کے ذریعے اور آنسو گیس کے ذریعے منتشر کر دیا گیا، جو شام تک اپنے اس میں کوشش میں رہے کہ وہ اپنا اجتماع کر سکیں، لیکن وہ اجتماع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور اس طرح یہ جو ان کی کوشش تھی جو فتنہ و فساد پھیلانے کی وہ ناکام ہوئی ہے۔ تو جو انتظامیہ ہے انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے سرکاری املاک کو اور لوگوں کے مال و متاع کو اور جانوں کو کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔